اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود کے شر سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث فإن كان له إخوة فلأمه السدس من بعد وصية يوصي بها أو دين آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما۔ اللہ تعالیٰ تمہاری اولاد کے بارے میں تمہیں وصیت کرتا ہے۔ مرد کا حصہ 2 عورتوں کے برابر ہے۔ اگر لڑکیاں 2 سے زیادہ ہوں تو ان کے لیے ترکے کا 2/3 ہے، اور اگر ایک ہی لڑکی ہو تو اس کے لیے نصف ہے۔ اور اگر میت یعنی مرنے والے کے اولاد ہو تو والدین میں سے ہر ایک کے لیے 6واں حصہ ہے، اور اگر اس کے اولاد نہ ہو اور والدین ہی اس کے وارث ہوں تو ماں کا 3واں حصہ ہوگا۔ البتہ اگر میت کے بھائی ہوں تو ماں کا 6واں حصہ ہوگا، میت کی وصیت کی تکمیل اور قرضہ کی ادائیگی کے بعد۔ تمہارے باپ ہوں یا بیٹے، تم نہیں جانتے ان میں سے کون تمہیں نفع پہنچانے میں قریب تر ہے۔ یہ اللہ کی طرف سے مقرر کردہ قانون ہے، یقیناً اللہ سب کچھ جاننے والا اور کامل حکمت والا ہے۔ حاشیہ نمبر 16۔ وراثت کا مسئلہ معاشرے میں خصوصی اہمیت رکھتا ہے۔ اس کے بغیر خاندان میں عدل و انصاف اور افراد میں باہمی اعتماد و اخلاص اور محبت کی فضا پیدا نہیں ہو سکتی، اور یہ چیزیں معاشرے کے استحکام کے لیے بے حد ضروری ہیں۔ اسلام میں اس مسئلہ کو پوری طرح حل کر کے دور جاہلیت کے ظالمانہ رواج کی بے کنی کر دی گئی ہے، اور عورتوں کو دیگر حقوق کے ساتھ وراثت میں مناسب حق دے کر ان کو معاشرے میں باوقار مقام عطا کیا گیا۔ وراثت کے مسائل کی تفصیلی بحث تو علم الفرائض کی شکل اختیار کر چکی ہے، لیکن یہاں ضروری پہلوؤں کو بیان کرنے پر ہی اکتفا کیا گیا ہے۔ یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ وراثت کے معاملہ میں بھی ایمان پہلی شرط ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلم کافر کا وارث نہیں ہو سکتا اور کافر مسلم کا وارث نہیں ہو سکتا۔ بحوالہ بخاری کتاب الفرائض، باب لا یرث المسلم، مسلم کتاب الفرائض۔ حاشیہ نمبر 17۔ خیر القرون میں اسی اصول پر عمل ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خاندان میں مرد کی بھاری ذمہ داری رکھی ہے۔ نکاح میں مہر و رہائش کا انتظام اور دیگر ضروریات زندگی اور معاشی وسائل کی فراہمی، اور اس سلسلے میں پیش آنے والے مختلف مسائل و مشکلات کا سامنا مردوں ہی کو کرنا ہوتا ہے۔ اس لحاظ سے وراثت میں مرد کا حصہ عورت کے حصے سے دگنا رکھنا انصاف اور نظام فطرت کے عین مطابق ہے۔ ایک دوسری روایت میں یہ اصول بھی بیان کیا گیا ہے کہ وراثت کے مقررہ حصے ان کے حقداروں کو دے دو، اور جو مال باقی بچے وہ قریب ترین رشتے کے مرد کو دے دیا جائے۔ بحوالہ بخاری کتاب الفرائض، باب میراث الوالد من ابیہ و امہ، مسلم کتاب الفرائض، باب الحق الفرائض باہلھا۔ قرآن و حدیث میں جن ورثاء کا حصہ مقرر کیا گیا ہے وہ ذوی الفروض کہلاتے ہیں، اور دیگر قریبی رشتہ دار عصابہ یعنی عصبہ کی جمع۔ مذکورہ حدیث کے مطابق ذوی الفروض کے حقوق ادا کرنے کے بعد جو مال بچے گا وہ عصابہ میں سے قریب ترین مرد کو دیا جائے گا۔ حاشیہ نمبر 18۔ اگر متوفی یعنی مرنے والے کے صرف 2 بیٹیاں ہوں تو بھی ترکے کا 2/3 یعنی 2/3 حصہ ان کو دیا جائے گا۔ یہ وضاحت سنن میں جابر رضی اللہ عنہ کی روایت میں ملتی ہے، جس کا خلاصہ یہ ہے، سعد بن ربیع رضی اللہ عنہ غزوہ احد میں شہید ہو گئے۔ ان کا وارث ایک بھائی اور 2 لڑکیاں تھیں۔ اس زمانے کے رواج کے مطابق سعد رضی اللہ عنہ کے بھائی نے ان کے مال پر قبضہ کر لیا۔
ان کی بیوی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی۔ اللہ نے آیت میراث نازل فرمائی، چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے پاس پیغام بھیجا کہ سعد کی بیٹیوں کو ترکہ کا 2/3 یعنی 2/3 حصہ اور ان کی ماں کو 8واں یعنی 1/8 حصہ دے دو، جو باقی بچے وہ خود لے لو۔ بحوالہ ترمذی کتاب الفرائض اور ابو داؤد کتاب الفرائض اور ابن ماجہ کتاب الفرائض۔ حاشیہ نمبر 19۔ اس آیت اور اس کے بعد والی آیت میں اس بات پر زور دیا گیا ہے کہ مرنے والے کی وصیت پوری کرنے اور اس پر جو قرضہ ہے اس کو ادا کرنے کے بعد جو مال وراثت بچے وہی ورثاء میں تقسیم کیا جائے۔ اس کے برعکس رد عمل اختیار کرنے میں حقدار اپنے حق سے محروم رہیں گے اور قرض خواہ فتنہ اٹھائیں گے۔ اس طرح یہ بڑی ناانصافی اور شدید فتنے کا موجب ہوگا۔ یہ بات قابل غور ہے کہ ان آیات میں 3 جگہ وصیت کے معاملے کو نمایاں کرنے کے لیے اس کا ذکر قرض سے پہلے کیا گیا ہے، کیونکہ دور جاہلیت میں وصیت کو تو کوئی اہمیت نہ دی جاتی تھی، لیکن عملاً قرض کی ادائیگی کو مقدم ہی رکھا گیا۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرض کو وصیت سے پہلے ادا کرنے کا حکم دیا۔ علی رضی اللہ عنہ کی روایت سے یہی ثابت ہوتا ہے، بحوالہ ترمذی اور ابن ماجہ کتاب الفرائض۔ یہ بات قابل ذکر ہے کہ مرنے والے نے اگر اپنی بیوی کو اس کا مہر ادا نہ کیا ہو تو اس کو بھی قرض سمجھتے ہوئے پہلے ادا کیا جائے گا۔ قانون وراثت کی آیات کے نزول سے پہلے وصیت فرض تھی، بحوالہ سورۃ البقرہ آیت نمبر 180، لیکن ان آیات کے نزول کے بعد وہ حکم منسوخ ہو گیا اور مرنے والے کو صرف یہ اختیار دیا گیا کہ وہ زیادہ سے زیادہ ترکے کا 1/3 یعنی 1/3 وصیت کر سکتا ہے، وہ بھی ان کے لیے جن کو وراثت میں حصہ نہ ملے۔ اس کی دلیل وہ حدیث ہے جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کو صرف 1/3 یعنی 1/3 مال بیٹی کو وصیت کرنے کی اجازت دی، بحوالہ بخاری کتاب الفرائض باب میراث البنات۔ حاشیہ نمبر 20۔ زیر نظر آیت میں میت کے ترکے میں والدین کے لیے یہ قانون مقرر کیا گیا کہ اولاد ہونے کی صورت میں والدین میں سے ہر ایک کو چھٹا حصہ یعنی 1/6 ملے گا، جبکہ اولاد اور دیگر ورثاء نہ ہونے کی صورت میں ماں کو 1/3 یعنی 1/3 اور باپ کو 2/3 یعنی 2/3 ملے گا۔ قانون وراثت مقرر کرتے ہوئے بتایا گیا کہ تم نہیں جانتے ہو کہ تمہیں کس سے زیادہ فائدہ حاصل ہوگا، اس لیے اپنی ناقص عقل و سمجھ پر بھروسہ نہ کرنا، بلکہ اللہ تعالیٰ کے عطا کردہ قانون وراثت کی خوشدلی کے ساتھ پابندی کرنا۔ اس کے علم اور حکمت کاملہ پر تمہیں پورا یقین ہونا چاہیے۔ وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم مِّن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِن كَانُوا أَكْثَرَ مِن ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ۔ اور تمہاری بیویاں جو ورثہ چھوڑیں تو اس کا نصف تمہارا ہے اگر ان کے اولاد نہ ہو، اور اگر ان کی اولاد ہو تو تمہارے لیے ان کے ترکے کا 1/4 حصہ ہے، انہوں نے جو وصیت کی ہو اس کی تکمیل اور قرض کی ادائیگی کے بعد۔ اور اگر تمہارے اولاد نہ ہو تو تمہاری بیویوں کے لیے تمہارے ترکے کا 1/4 حصہ ہے، اور اگر تمہاری اولاد ہے تو ان کے لیے ترکے کا 8واں حصہ ہے، تمہاری کی ہوئی وصیت کی تکمیل اور قرض کی ادائیگی کے بعد۔ اور اگر کوئی مرد یا عورت ترکہ چھوڑے اور کلالہ ہو، یعنی جس کے نہ والدین ہو نہ اولاد، اور اس کے ایک بھائی ہو یا ایک بہن ہو، تو ان میں سے ہر ایک کے لیے 6واں حصہ ہے۔ اگر وہ ورثاء اس سے زیادہ ہوں تو وہ 1/3 میں شریک ہوں گے کی ہوئی وصیت کی تکمیل اور قرض کی ادائیگی کے بعد۔
کسی کا نقصان کیے بغیر۔ یہ اللہ کی طرف سے وصیت ہے اور اللہ سب کچھ جاننے والا بردبار ہے۔ حاشیہ نمبر 21۔ یہ قانون زوجین کے ترکے کے بارے میں ہے۔ اس کے مطابق بیوی کے ترکے میں جو شوہر کا حق ہے وہ شوہر کے ترکہ میں بیوی کے حق سے دگنا رکھا گیا ہے۔ ورثے میں مرد کا حصہ عورت کے حصہ کا دگنا ہو۔ اس اصول کی کچھ وضاحت اوپر حاشیہ نمبر 17 میں بھی کی گئی ہے۔ صحیح بخاری میں ابن عباس رضی اللہ عنہما کی روایت میں ہے کہ ابتدائی اسلام میں ورثے کا مال بیٹے کو ملتا تھا اور والدین کے لیے وصیت ہوتی تھی۔ اس حکم کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے 2 چاہا منسوخ فرما دیا اور مرد کے لیے عورت کے حصے کا دگنا مقرر کر دیا۔ والدین میں سے ہر ایک کے لیے چھٹا یعنی 1/6 حصہ اور تہائی یعنی 1/3 حصہ مقرر فرمایا، اور بیوی کا 8واں یعنی 1/8 حصہ یا چوتھا یعنی 1/4 حصہ، اور شوہر کا نصف یعنی 1/2 یا چوتھائی یعنی 1/4 مقرر کیا۔ بحوالہ بخاری کتاب التفسیر باب وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ۔ اس طرح وراثت میں زوجین کے حصے کا یہ اصول قرار پایا۔ نمبر 1، بیوی کے لیے اولاد ہونے کی صورت میں شوہر کے ترکے کا 8واں یعنی 1/8 حصہ ہوگا، اور اولاد نہ ہونے کی صورت میں چوتھائی یعنی 1/4 حصہ ہوگا۔ بقیہ ترکہ دوسرے ورثاء میں تقسیم ہوگا۔ نمبر 2، شوہر کے لیے اولاد ہونے کی صورت میں چوتھائی یعنی 1/4 حصہ ہوگا، اور اولاد نہ ہونے کی صورت میں نصف یعنی 1/2 حصہ ہوگا۔ نمبر 3، لیکن اگر مرنے والی خاتون کے والدین بھی ہوں تو اولاد ہونے کی صورت میں اس کے شوہر کا چوتھائی یعنی 1/4 حصہ ہوگا، اور والدین میں سے ہر ایک کو چھٹا یعنی 1/6 حصہ ملے گا، اور بقیہ ترکہ اولاد میں تقسیم ہوگا۔ اولاد نہ ہونے کی صورت میں شوہر کو نصف یعنی 1/2 ملے گا، اور بقیہ نصف یعنی 1/2 خاتون کے والدین میں تقسیم کیا جائے گا، جس میں ماں کو چھٹا یعنی 1/6 حصہ ملے گا، اور باپ کو تہائی یعنی 1/3 حصہ دیا جائے گا۔ نمبر 4، اگر مرنے والے مومن شخص کے والدین بھی ہوں تو ترکے میں ان کا حصہ حاشیہ نمبر 20 کے مطابق ہوگا۔ تقسیم وراثت کی مزید تفصیل آگے آ رہی ہے۔ حاشیہ نمبر 22، خواہ ان کی یہ اولاد پچھلے شوہر سے ہی ہو۔ حاشیہ نمبر 23، خواہ تمہاری یہ اولاد پچھلی یا کسی دوسری بیوی سے ہی ہو۔ حاشیہ نمبر 24، کلالہ وہ مرد یا عورت ہے جو اپنے پیچھے نہ باپ چھوڑے نہ اولاد، اور نہ ہی زوج میں سے کوئی ہو، البتہ اس کے بھائی بہن ہوں۔ یہاں بتایا گیا کہ اس کا ایک بھائی یا ایک بہن ہو تو ہر ایک کو ترکے کا چھٹا حصہ یعنی 1/6 ملے گا، اور بہن بھائی ایک سے زیادہ ہوں تو تہائی حصے یعنی 1/3 میں وہ سب برابر کے شریک ہوں گے۔ یہ قانون اخیافی یعنی ماں شریک بہن بھائی کے لیے ہے۔ سگے یعنی حقیقی یعنی یا علاتی یعنی باپ شریک بہن بھائی کے لیے اس سورہ کی آخری آیت میں ترمیمی حکم ہے، جس کے مطابق اگر حقیقی یا علاتی بھائی یا بہن صرف ایک ہو تو اس کو ترکے کا آدھا یعنی 1/2 حصہ ملے گا، اور اگر بہن بھائی ایک سے زیادہ ہوں تو 2/3 یعنی 2/3 ترکہ ان میں اس طرح تقسیم ہوگا کہ مرد کو عورت کا دگنا حصہ ملے گا۔ اگر عورت کلالہ ہے تو اس کا بھائی پورے ترکے کا وارث ہوگا۔ حاشیہ نمبر 25، پچھلی آیات میں وصیت کو پورا کرنے کی بار بار تاکید کی گئی ہے کہ اس سے غفلت نہ برتی جائے، لیکن اس بات کا بھی لحاظ رکھنا ضروری ہے کہ وصیت کے ذریعے کسی حقدار کو یعنی بالخصوص ورثاء میں سے کسی کو نقصان نہ پہنچایا جائے۔ تلك حدود اللہ ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم۔ یہ اللہ کی مقرر کردہ حدیں ہیں، اور جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا تو وہ اسے ان جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، وہ ہمیشہ ان میں رہیں گے، اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ حاشیہ نمبر 26، وراثت کے احکام کو تفصیل سے بیان کرنے کے بعد اس بات پر زور دیا گیا ہے کہ اہل ایمان اس مسئلے کی اہمیت کو پوری طرح ذہن میں رکھیں کہ یہ قانون کامل علم و حکمت والے ہستی نے نازل فرمایا ہے، لہذا ان احکامات کی بجا آوری میں ہی ان کے لیے خیر ہے، اور ان سے انحراف میں شدید فتنے کا اندیشہ ہے۔ ان احکامات کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ ان کو حدود اللہ کہا گیا ہے،
جن سے تجاوز کرنے والے کو رسوا کن عذاب جہنم سے ڈرایا گیا ہے۔ وراثت کے مسائل کی تفصیلی بحث ایک مستقل علم کی شکل اختیار کر چکی ہے جسے علم الفرائض کہا جاتا ہے۔ یہاں اس کے صرف ضروری پہلو کو بیان کیا گیا ہے۔ مزید تفصیلات کے لیے وراثت کے قانون کی کتب کی طرف رجوع کیا جا سکتا ہے۔ تقسیم وراثت یعنی احکامات کا خلاصہ۔ سب سے پہلے میت پر جو قرضہ ہو اس کو ادا کر دیا جائے، پھر اگر اس نے وصیت کی ہے تو وہ پوری کی جائے، جو کل ترکہ کے 1/3 یعنی 1/3 سے زائد نہ ہو اور ذوی الفروض میں سے کسی کے لیے نہ ہو۔ اس کے بعد وراثت تقسیم کی جائے۔ نمبر 1، میت کے اگر اولاد ہو تو ماں باپ میں سے ہر ایک کو چھٹا حصہ یعنی 1/6 ملے گا، بقیہ اولاد میں تقسیم ہوگا۔ نمبر 2، اگر اولاد نہ ہو، صرف ماں باپ وارث ہوں تو باپ کو ترکے کا 2/3 یعنی 2/3 حصہ اور ماں کو 1/3 یعنی 1/3 حصہ ملے گا۔ نمبر 3، اگر اولاد نہ ہو لیکن میت کے بھائی ہوں تو اس صورت میں باپ کا 5/6 حصہ اور ماں کا 1/6 حصہ ہوگا۔ نوٹ: باپ کی موجودگی میں بھائی بہن وراثت میں حصہ دار نہیں ہوتے۔ نمبر 4، اولاد کی وراثت کا اہم اصول یہ ہے کہ اگر میت کے لڑکے اور لڑکیاں ہوں تو ایک لڑکے کا حصہ 2 لڑکیوں کے برابر ہوگا۔ الف، اگر صرف ایک لڑکی ہو تو اس کو ترکہ کا نصف یعنی 1/2 ملے گا۔ ب، صرف لڑکیاں ہوں اور 2 یا زیادہ ہوں تو 2/3 یعنی 2/3 میں سب شریک ہوں گے۔ نمبر 5، بیوی کا ترکہ۔ اگر اس کے اولاد نہ ہو، شوہر کو آدھا یعنی 1/2 ملے گا، اور اگر اولاد ہو تو چوتھا حصہ یعنی 1/4، خواہ یہ اولاد پچھلے شوہر سے ہی ہو۔ نمبر 6، شوہر کا ترکہ۔ اگر اولاد نہ ہو، بیوی کو چوتھائی یعنی 1/4 ملے گا، اور اگر اولاد ہو تو 8واں حصہ یعنی 1/8 ملے گا، خواہ یہ اولاد پچھلی یا کسی دوسری بیوی سے ہی ہو۔ اگر بیویاں 2 سے زیادہ ہوں تو بھی ترکے کا 8واں یعنی 1/8 حصہ حسب صورت ان میں مساویانہ تقسیم ہوگا۔ نمبر 7، کلالہ کا صرف ایک حقیقی یعنی سگا یا علاتی بھائی ہو یا ایک بہن ہو تو اس کو ترکے کا آدھا یعنی 1/2 حصہ ملے گا، اور اگر 2 یا زیادہ ہوں تو 2/3 یعنی 2/3 ترکہ ان میں اس طرح تقسیم ہوگا کہ مرد کو عورت سے دگنا حصہ ملے۔ اگر کلالہ کا ایک اخیافی یعنی ماں شریک بھائی یا اس کی ایک اخیافی بہن ہو تو ہر ایک کو ترکے کا چھٹا یعنی 1/6 حصہ ملے گا، اور 2 یا زیادہ ہوں تو 1/3 یعنی 1/3 حصہ میں سب برابر کے شریک ہوں گے۔ نوٹ: احادیث میں عصابہ میں اوپر کی طرف یعنی دادا دادی وغیرہ اور نیچے کی طرف یعنی پوتا پوتی وغیرہ کا بھی ذکر ہے۔ ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين۔ اور جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا اور اللہ کی حدود سے آگے نکل جائے گا، اللہ اسے آگ میں ڈال دے گا، اس میں وہ ہمیشہ رہے گا اور اس کے لیے رسوا کن عذاب ہے۔